بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ 1، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ 2، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ 3، جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو، یقیناً یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونے اور چاندی کے میل کچیل کو زائل کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت سے کم نہیں۔ تشہد میں انگلی سے اشارہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر میں قعدہ میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کر دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سب ختم ہو گیا ہے، صرف کندھوں کا گوشت باقی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ الفاظ نہ کہو بلکہ یہ کہو، کندھے کے سوا سب باقی ہے، یعنی جو صدقہ ہو چکا ہے حقیقت میں تو وہی باقی ہے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ مال و دولت پر پہلا حق کس کا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت نوجوان خوشبودار آئے گا، صاحب قبر پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ خوبصورت نوجوان کہے گا، انا عملک الصالح، یعنی میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ بات چیت میں احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو بڑھاپے میں والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاک آلودہ ہو ناک اس کی، پھر خاک آلودہ ہو ناک اس کی، پھر خاک آلودہ ہو ناک اس کی۔ پوچھا گیا کہ کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا ان میں سے کوئی ایک پھر جنت میں نہ جائے ان کی خدمت گزاری کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔